اولیاء کے اندر اگر کسی کو سب سے زیادہ کرامات عطا کی ہیں، کسی کو کرامات کی کثرت عطا کی ہے، تو وہ حضور غوث اعظم کی ہستی ہے۔ کسی ولی کو اس قدر کرامات عطا نہیں ہوئی اور نہ ہی قیامت تک ہوں گی جو کرامتوں کی کثرت اللہ رب العزت نے حضور غوث اعظم کو عطا کی ہے۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم، نبی آخر الزمان، مکین گنبد خضرا، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، چونکہ ربیع الثانی کا بابرکت مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے کے اندر حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی المعروف 11ویں والی سرکار، آپ کا یوم وصال ہے اور اولیاء کے ساتھ محبت کرنے والے اور اولیاء کے سردار حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے ساتھ محبت کرنے والے جو عقیدت مند ہیں، ویسے تو وہ ہر مہینے حضور غوث پاک کی 11ویں کا ختم دلاتے ہیں، حضور غوث اعظم کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی امت کے لیے یا امت مسلمہ کے لیے ایصال ثواب کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو مبارک مہینہ ہے ربیع الثانی کا، اس کو بڑی 11ویں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ باقی مہینوں کے اندر جب ختم دلواتے ہیں تو کہتے ہیں 11ویں شریف کا ختم ہے۔ کیا 11ویں شریف کا ختم ہے؟ اور جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے ربیع الثانی کا تو پھر کیا کہتے ہیں؟ بڑی 11ویں کا ختم ہے، چونکہ اس مبارک مہینے میں آپ کا یوم وصال ہے۔ تو اس لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔
جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کیا اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَىٰ، سب سے بلند صفت اللہ کی ہے، سب سے بڑی شان اللہ کی ہے، سب سے بلند عظمت اللہ کی ہے، وہ تو سب سے بلند شان والا ہے۔ اس چیز کو ہم سمجھنے کے لیے کہ اس کی شان بڑی ہے، اس کی شان بڑی بلند ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر نبی، کیا جو نبی بھی دنیا میں آیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی اللہ کی شان ہے، ہر نبی اللہ کی شان ہے۔ لیکن اس آیت پہ فرمایا کہ سب سے بڑی شان اللہ کی ہے، تو ہر نبی اللہ کی شان ہے، اور بڑی شان اس کی کون سی ہستی ہے؟ جو اس کی سب سے بڑی شان ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ہر نبی اللہ کی شان ہے، جس نبی کو بھی آپ دیکھیں گے ہر نبی اللہ کی شان ہے، لیکن جو ذات مصطفیٰ ہے وہ اللہ کی بڑی شان ہے۔ ہر نبی سے اللہ کی شان ظاہر ہوتی ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی ذات سے اللہ کی بڑی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اور پھر ہر نبی کو اللہ پاک معجزہ عطا کرتا ہے، اور جو معجزہ ملتا ہے وہ رب عطا کرتا ہے، اور جب معجزہ ظاہر ہوتا ہے، معجزے کا ظہور نبی سے ہوتا ہے، لیکن اس معجزے کو دیکھ کر بندے مانتے کس کو ہیں؟ اللہ کو۔ تو ہر نبی اللہ کی شان ہے، اور آقا علیہ السلام اللہ کی بڑی شان ہے۔ اور یوں سمجھ لے آقا کریم علیہ السلام سلطان الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ کیا ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام کی امت کے ایک ولی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں۔ یاد رکھے جو بھی ولی ہے، ہر ولی کی جو کرامت ہے وہ نبی کے معجزے کا فیض ہوتا ہے۔ جس ولی کو جو کرامت ملتی ہے وہ نبی کے معجزے کا فیض ہوتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ادھر جب آقا کریم علیہ السلام کی ذات کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا کی ذات سلطان الانبیاء ہے، ادھر حضور غوث اعظم کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ذات سلطان الاولیاء ہے۔ میرے آقا کی ذات سلطان الانبیاء اور حضور غوث اعظم کی ذات سلطان الاولیاء۔ اور پھر پہلے انبیاء کی امتوں کو بھی ہر نبی کی امت کے اندر ولی تھے، بڑی بڑی عظمتوں اور شانوں والے نبی۔ ان سارے انبیاء کو اللہ پاک نے
ان کی امتوں کے اندر ولی پیدا کیے، ہر امت میں ولی تھے، لیکن اس امت کے اندر قیامت تک کے لیے اللہ کے ولی اور دوست پیدا ہوں گے، لیکن یاد رکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسا ولی قیامت تک نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے آقا کی جو ذات ہے وہ سلطان الانبیاء ہے۔ جس طرح میرے آقا جیسا کوئی نبی نہیں، اس طرح آقا کریم علیہ السلام کی امت کے اندر حضور غوث اعظم جیسا کوئی ولی نہیں، اس لیے کہ میرے آقا امام الانبیاء ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی المعروف 11ویں والی سرکار آپ سلطان الاولیاء ہیں۔ جس طرح میرے آقا جیسا نبی کوئی نہیں، اس طرح حضور غوث اعظم جیسا ولی کوئی نہیں، بلکہ حضور غوث اعظم تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ اور پھر پہلے انبیاء کو کسی کو ایک معجزہ عطا کیا، کسی کو 2، کسی کو 3، ہر نبی کو معجزات عطا کیے، لیکن کسی نبی کو بھی معجزات کی کثرت عطا نہیں کی، کسی نبی کو کثیر معجزات نہیں دیے۔ اگر کسی نبی کو معجزات کی کثرت عطا کی ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور کی ذات کو معجزات کی کثرت عطا کی ہے۔ میرے آقا کا ہر عمل، میرے آقا کی ہر ادا وہ سر تپا معجزہ ہے۔ تو معجزات کی کثرت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی، اور اس محبوب جیسا نبی کوئی نہیں۔ اور اسی طرح اولیاء کے اندر اگر کسی کو سب سے زیادہ کرامات عطا کی ہیں، کسی کو کرامات کی کثرت عطا کی ہے، تو وہ حضور غوث اعظم کی ہستی ہے۔ کسی ولی کو اس قدر کرامات عطا نہیں ہوئی، اور نہ ہی قیامت تک ہوں گی، جو کرامتوں کی کثرت اللہ رب العزت نے حضور غوث اعظم کو عطا کی ہے۔ اور ہر ولی کی جو کرامت ہے، ہر ولی کی جو کرامت ہے، ولی کی کرامت سے نبی کے معجزے کا فیض ظاہر ہوتا ہے۔ کرامت تو ولی سے ظاہر ہوتی ہے، مگر اس کرامت کا جو فیض ہے، اس کرامت کا جو ظہور ہے، وہ نبی کے معجزے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو انبیاء کی صف میں حضور کی ذات کو سب سے زیادہ معجزات عطا کیے، حضور کی ذات کو معجزات کی کثرت عطا کی، اور جب اولیاء کی صف میں دیکھتے ہیں تو حضور غوث اعظم کو کرامات کی کثرت عطا کی۔ سب سے زیادہ معجزات ہمارے آقا کو عطا ہوئے، اسی طرح اولیاء کی صف میں سب سے زیادہ کرامات حضور غوث اعظم کو عطا ہوئی۔ انبیاء کی صف میں میرے آقا جیسا نبی کوئی نہیں، اولیاء کی صف میں حضور غوث اعظم جیسا ولی کوئی نہیں۔ انبیاء کی صف میں میرے آقا سلطان الانبیاء ہیں، اولیاء کی صف میں حضور غوث اعظم سلطان الاولیاء ہیں۔ حضور جیسا نبی کوئی نہیں، اور حضور غوث اعظم جیسا ولی کوئی نہیں۔ اور پھر حضور غوث اعظم کو کیسا فیض عطا ہوا۔
اپنے محبوب کو معجزات کی کثرت عطا کی، اولیاء میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو کرامات کی کثرت عطا کی، اور پھر حضور غوث اعظم کو بارگاہ نبوی سے فیض کیسے ملا ہے، کیسا فیض عطا ہوا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے دینی علوم کی تکمیل کی ہے، قرآن و حدیث کے علوم کی تکمیل کی ہے، تو آپ واعظ نہیں کرتے تھے، آپ لوگوں کے سامنے خطاب نہیں کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے عالم روحانیت میں شرف بخشا، تو میرے آقا نے فرمایا میرے بیٹے تم واعظ کیوں نہیں کرتے؟ حضور غوث اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں عجمی ہوں، میں ان کے سامنے واعظ کیسے کروں؟ میری زبان میں وہ فصاحت و بلاغت نہیں ہے، میں ان کے سامنے خطاب کیسے کروں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیض کیسے عطا کیا؟ فرمایا میرے بیٹے عبد القادر ذرا اپنا منہ تو کھولو۔ میرے آقا نے 7 بار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے میرا جو سینہ ہے بس وہ لعاب دہن آنا تھا، اس کی تاثیر اتنی تھی کہ میرا جو سینہ ہے وہ علوم کے ساتھ منور ہو گیا ہے، اور میری زبان فصاحت و بلاغت کا مرقع بن گئی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 6 بار، آقا کریم علیہ السلام نے 7 بار، اور حضور حضرت علی المرتضی شیر خدا نے 6 بار حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے 7 بار اور حضرت علی شیر خدا نے 6 بار لعاب دہن مبارک ڈالا ہے۔ تو اس کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں کہ آقا مولا علی آپ نے 6 بار لعاب دہن ڈالا ہے اور آقا کریم علیہ السلام نے 7 بار ڈالا ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں ادب کی وجہ سے، اپنے محبوب آقا کے ادب کی وجہ سے میرے آقا نے 7 بار لعاب دہن مبارک ڈالا ہے، تو میں نے 6 بار صرف ادب کی وجہ سے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کریم علیہ السلام نے اور حضرت علی شیر خدا نے اپنا لعاب دہن مبارک حضور غوث اعظم کے منہ میں ڈالا ہے، تو حضور غوث اعظم کو وہ اللہ پاک نے فصاحت اور بلاغت عطا کی ہے کہ اس کے بعد حضور غوث اعظم لوگوں کے سامنے خطاب کرتے ہیں، اور کس قدر فصاحت و بلاغت تھی کہ آپ کے ایک ایک خطاب کے اندر 70 ہزار لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا۔ 70 ہزار، ہفتے کے اندر آپ 3 دن خطاب کرتے تھے، 3 دن خطاب کرتے، اور ان 3 دنوں میں 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا، اور آپ کے خطاب میں، آپ کی گفتگو میں کیسی فصاحت، بلاغت اور تاثیر تھی کہ 70 لوگوں کا جنازہ آپ کے ایک ایک خطاب کے دوران اٹھتا تھا۔ یعنی اس قدر اس کے اندر تاثیر تھی۔ اور پھر 400 کے قریب علماء آپ کا خطاب قلم دوات لے کر لکھتے تھے۔ وہ کمال تاثیر حضور غوث اعظم کو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے نصیب ہوئی تھی۔
اور پھر آپ کی مجلس میں کوئی گمراہ آتا گمراہ نہ رہتا، مجلس میں آنے سے پہلے گمراہ ہوتا تھا، لیکن جب مجلس سے اٹھ کر جاتا تھا تو وہ ہدایت یافتہ بن جاتا تھا۔ اگر کوئی بدبخت اور بد نصیب آتا تھا تو وہ خوش قسمت اور خوش نصیب ہو جاتا تھا۔ حضور غوث اعظم کی مجلس میں کوئی کافر آ کے بیٹھتا تھا، آپ کے خطاب میں اتنی تاثیر تھی کہ وہ سن کر کافر نہیں رہتا تھا بلکہ مسلمان بن جاتا تھا۔ یہودی اور عیسائی آتا تھا، اپنا مذہب چھوڑ کر وہ دین محمدی قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اور حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میرے رب نے چاہا کہ میرے ذریعے سے اپنی مخلوق کو ہدایت عطا کرے، تو آپ فرماتے ہیں میرے ذریعے سے اللہ رب العزت نے 1,00,000 ڈاکوؤں کو، چوروں کو، بدکاروں کو، گناہگاروں کو میرے ذریعے سے نیکی کے راستے پر ہدایت عطا کی ہے، اور 4,000 کے قریب میرے ذریعے سے لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم آتا تو اسے دین کی دولت ملتی، اور اگر مسلمان آتا ہوتا گناہگار تھا، لیکن آپ کی مجلس میں آنے کی وجہ سے اسے نیکی کا نور ملتا تھا، اسے اعلیٰ کردار ملتا تھا۔ آنے سے پہلے بد کردار ہوتا، جب چلا جاتا تو وہ اعلیٰ کردار بن جاتا تھا۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس کا فیضان ہے، اور ان اللہ کے بندوں کو اللہ رب العزت کیسی عظمت عطا کرتا ہے کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، اب ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو آپ نے فرمایا، لیکن اس کے اندر دیکھیں کہ کتنا ایک مفہوم کا سمندر بپا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں توبہ کرنا، صرف توبہ کرنا یہ کمال نہیں، توبہ کر کے اس پر قائم رہنا یہ کمال ہے۔ صرف توبہ کرنا یہ کمال نہیں، توبہ کر کے اس پر قائم رہنا فرماتے ہیں یہ کمال ہے۔ دیکھیں نا، توبہ تو ہم ہر روز کرتے ہیں، اگر نماز ادا کرتے ہیں تو ہر نماز میں ہی ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا اگر اللہ کی بارگاہ سے توفیق ملے تو 100 بار تسبیحات بھی پڑھتے ہیں استغفار کی، وہ بھی توبہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں توبہ کرنا صرف یہ کمال نہیں، توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دینا یہ کمال ہے۔ توبہ کرنا کمال ہے، لیکن صرف یہ کمال نہیں، توبہ کر کے اس پر قائم رہنا فرماتے ہیں یہ کمال ہے۔ دیکھیں نا، بندہ توبہ کس سے کرتا ہے؟ گناہوں سے کرتا ہے۔ ایک دن گناہ ہوا، جتنے گناہ ہوئے بندہ توبہ کرتا ہے۔ وہ مالک ہے کہ اس کی بارگاہ میں اگر بندہ آ جائے وہ معاف کر دیتا ہے، اس کی بخشش اور کرم اسی لیے ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جب بندہ اس کی بارگاہ میں آئے، توبہ کرے، رجوع کرے، گناہوں پر شرمندہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، وہ معاف کرتا ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ معاف کرتا ہے۔ لیکن حضور غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ توبہ کرنا صرف کمال نہیں، توبہ کر کے اس پر قائم رہنا یہ کمال ہے۔ دیکھیں نا، ہر ولی جو ولایت کے درجے پر پہنچا ہے، سب سے پہلے اس نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی ہے۔ اور توبہ کس سے کی ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی حکم عدولی سے۔ توبہ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم توبہ پر قائم نہیں رہتے۔ اور اللہ کا ولی جب توبہ کرتا ہے
تو وہ اس پر قائم رہتا ہے۔ دیکھیں نا، حضور غوث اعظم نے جو فرمایا کہ توبہ کرنا صرف کمال نہیں، توبہ پر قائم رہنا یہ کمال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ توبہ کی بھی بندہ توبہ کرے، توبہ کی بھی توبہ کرے۔ کس طرح کہ آج توبہ کی ہے، پھر مرتے دم تک اس توبہ پر قائم رہے، مرتے دم تک ثابت قدمی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اس توبہ پر قائم اور دائم رہے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ تو گناہ پر توبہ کرنا یہ بھی کمال ہے، اور اس توبہ پر قائم رہنا اصل کمال یہ ہے۔ تو اللہ کے ولی توبہ سے بھی توبہ کرتے ہیں۔ توبہ سے بھی توبہ کس طرح کرتے ہیں؟ یعنی ایک بار توبہ کی، اس کے بعد اپنی زندگی سے خدا کی نافرمانی کو نکال دیتے ہیں، اور وہ جو توبہ کی ہے اس پر مرتے دم تک قائم اور دائم رہتے ہیں۔ اس لیے حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ توبہ کرنا صرف کمال نہیں، توبہ پر قائم رہنا اصل کمال ہے۔ اور پھر دوستان محترم، جو بھی سلسلہ ہے، جس طرح آقا کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں میرے آقا نے یہ فرمایا نا کہ یہ جو میری امت ہے، یہ جو میری امت ہے یہ کثرت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنت کے اندر ساری امتوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی؟ 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں سے باقی جو انبیاء ہیں ان کی جو صفیں ہیں، کل انبیاء کی امتوں کی 40 صفیں ہوں گی، اور آقا کریم علیہ السلام کی امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ باقی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کل انبیاء ان کی امتوں کی جنت کے اندر میرے آقا نے فرمایا 40 صفیں ہوں گی، اور میری امت کی 80 صفیں ہوں گی، اور کل کتنی ہوں گی؟ 120 صفیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے امت کی کثرت عطا کی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح انبیاء کے اندر اللہ نے سب سے بلند شان اپنے محبوب کو عطا کی ہے، اسی طرح اولیاء کے اندر اللہ نے حضور غوث اعظم کو سب سے بلند شان عطا کی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو امت کی کثرت عطا کی، اور حضور غوث اعظم کو عقیدت مندوں کی کثرت عطا کی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو امت کی کثرت عطا ہوئی، اور اولیاء کی صف میں واحد ہستی حضور غوث اعظم کی ہے، جن کو مریدین کی، عقیدت مندوں کی اللہ رب العزت نے کثرت عطا کی ہے۔ اور پھر دوستان محترم، جتنے بھی سلسلے ہیں ان سب سلسلوں کو دیکھ لیں، ہاں سلسلہ نقش بندی ہے، ہاں سلسلہ سہروردیہ ہے، ہاں سلسلہ چشتیہ ہے، جو سلسلہ بھی ہے ان سب کے جو شیخ، مربی اور رہنما ہیں وہ سارے کے سارے حضور غوث اعظم کے فیض یافتہ ہیں۔ بلکہ میرے آقا حضور غوث اعظم نے جو فرمایا نا، قدمی حاذی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا جو قدم ہے وہ ہر ولی کی گردن پر ہے، اور جس سلسلے کے اندر جو جو ولی ہے ہر اس ولی کی گردن پر حضور غوث اعظم کا قدم ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جب آپ نے سنا حضور غوث اعظم کا فرمان، آپ نے اپنا سر جھکا لیا اور عرض کی آپ کا قدم
میری گردن پر بھی ہے اور آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے۔ خواجہ شاہ نقش بند، خواجہ بہاؤالدین، آپ نے اپنی گردن کو جھکایا، 200 سال کے بعد ہے حالانکہ، لیکن آپ نے بھی کہا کہ حضور غوث اعظم کا جو قدم ہے وہ میری گردن پر ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی امت میں سے قیامت تک کے لیے جو ولی ہے، ہر ولی کی گردن پر حضور غوث اعظم کا قدم مبارک ہے۔ اس لیے کہ جس طرح انبیاء کی صف میں سب سے بلند مقام میرے آقا کا ہے، اس طرح اولیاء کی صف میں قیامت تک کے لیے سب سے بلند مقام حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ تو دوستان محترم، گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں یہ جو اولیاء کے سلسلے ہیں یہ کس لیے ہیں؟ یہ کس لیے ہیں؟ صرف اللہ کی معرفت کے لیے ہیں۔ جو سلسلہ بھی ہے وہ خدا کے قرب کے لیے ہے۔ یہ جتنے بھی سلسلے ہیں ان کا مقصد فقط اللہ کی معرفت، ان کے جتنے شیخ مربی ہیں وہ سارے اپنے مریدین کو، اپنے عقیدت مندوں کو ایک ہی راستہ دکھاتے ہیں، اور وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ قرب الہی کا ہے، وہ اللہ کی معرفت کا ہے۔ اگر کوئی اس راستے سے ہٹتا ہے تو دوستان محترم ایسے لوگ ان کی نہ تو بیعت کریں نہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ دیں، اس لیے کہ اصل مقصد ان سارے سلسلوں کا خدا کی معرفت اور خدا کا قرب ہے۔ لیکن کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے، دکھانا تو خدا کا راستہ تھا لیکن وہ اپنا راستہ دکھاتے ہیں، وہ خدا کی معرفت کا راستہ کم دکھاتے ہیں اور اپنے قریب لوگوں کو زیادہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی درگاہ، کوئی آستانہ آپ کو خدا کی معرفت کی طرف، خدا کے قرب کی طرف بلاتا ہے تو وہاں پر جائیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، اور وہ نظر کیسے آئے گا؟ اس کے لیے صرف ایک ہی چیز ہوگی، اگر وہ آستانہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت اور سیرت پر عمل پیرا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا پرچار کرتا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ آستانہ حق ہے، وہاں سے خدا کا قرب ملے گا۔ اگر وہ آستانہ خدا کی معرفت دینا چاہے تو دیکھیں کہ اس کے پاس راستہ بھی ہے یا نہیں، اور راستہ کون سا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی سنت اور سیرت والا۔ دیکھیں نا، ایسے پیر ملتے ہیں نا جو شریعت کے باغی ہیں، جو آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے باغی ہیں، جو دین اسلام کو کچھ سمجھتے نہیں اور نام دین کا ہی لیتے ہیں، نام دین کا لیتے ہیں، لیکن جو دین کی تعلیمات ہیں ان پر لوگوں کو دعوت ہی نہیں دیتے، نہ خود نماز پڑھتے ہیں، پوچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ہم عشق نمازیں پڑھتے ہیں۔ ارے اگر کوئی عشق والی نماز ہے تو وہ صرف اور صرف یہ 5 وقت کی نماز ہے، اس لیے کہ ہر نبی جو تعلیم لے کے آیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو تعلیم عطا کی 5 وقت کی نماز کی صورت میں، اس سے بڑھ کر کوئی عمل آپ کو خدا کا قرب نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی نماز نہ پڑھے سمجھ لے وہ شریعت کا باغی ہے، بے شک کہتا رہے کہ ہم عشق کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ دیکھیں عشق کی نماز بھی یہی ہے، بس جنہوں نے دل کے آئینوں کو صاف کیا ہے وہ کھڑے تو مصلی پر ہوتے ہیں مگر ان کی روح عالم ملکوت کی سیر کرتی ہے، جن کے لیے راستہ کھلے، لیکن راستہ اسی ذریعے سے کھلے گا، آقا کریم علیہ السلام کی سنت اور تعلیمات کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں ادا فرمائے۔